کہتے ہیں کہ وہ امام عاشقاں پورے بطول حسین ابن علی کا تعارف کیا پوچھتے ہو، یہ زمانے کے عاشقوں کا امام ہے، یہ فاطمہ کا پتر ہے، امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد ز بستان رسول۔ آپ نے کبھی گلستان میں دیکھا ہوگا کہ سرو کا پودا پورے باغ میں سب سے اونچا نظر آتا ہے اور سیدھا بھی ہوتا ہے، اونچا بھی ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نبی کا جو گلستان ہے، نبی کے گلستان کے اندر امام حسن بھی ہیں، ہم ان کو رتبے میں گھٹاتے نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، کوئی فتویٰ نہ ٹھوس دے، میں ان کو کم مرتبے میں نہیں سمجھتا، وہ امام علی مقام کے بڑے بھائی ہیں، برادر اکبر ہیں۔ ان کے علاوہ دیکھیں نبی کے گلستان میں کتنے جو ہیں پودے ہیں، کتنے جو ہیں درخت ہیں، کتنی خوبصورت جو ہے ان کے اندر بہار ہے۔ ان کے اندر امام زین العابدین بھی ہیں، امام باقر بھی ہیں، امام جعفر صادق بھی ہیں، امام موسیٰ کاظم بھی ہیں، امام علی رضا بھی ہیں، امام تقی بھی ہیں، امام نقی بھی ہیں، امام حسن عسکری بھی ہیں، امام مہدی بھی ہوں گے، لیکن بڑے بڑے درخت ہیں۔ لیکن اقبال کہتے ہیں گلستان نبی کے اندر سب سے اونچا سر حسین ابن علی کا نظر آ رہا ہے، سرو آزاد ز بستان رسول۔ اور اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانے ذبح عظیم آئد پسر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانے ذبح عظیم آئد پسر۔ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کہ جو بسم اللہ کی با ہے وہ والد گرامی ہے، حضرت اسماعیل مراد ہے۔ یہ جو داستان شروع ہوئی منا سے، اس کی ابتدا اسماعیل سے ہوئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا ابراہیم اپنا بیٹا میری راہ میں قربان کرو۔ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے منا میں گئے، بیٹے کو الٹا لٹایا تاکہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلائیں، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی، چھری کو پھیر دیا، چھری نے گردن تو درکنار بال تک نہ کاٹا۔ حضرت ابراہیم کو بڑا غصہ آیا، آپ نے چھری کو اٹھایا، زور سے پتھر پہ مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چھری زبان حال سے عرض کرتی ہے ابراہیم یہ بتا میں یار خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ خلیل ایک بار کہتا ہے کاٹ، جلیل 70 بار کہتا ہے نہ کاٹ، میں کیا کروں؟ حضرت ابراہیم نے دوبارہ چھری پکڑی، بیٹے کو الٹا لٹایا، چھری کو بیٹے کی گدی پہ رکھا اور چھری کو پھیر دیا۔ اور میں یہ بتا دوں چھری چلائی، لیکن حضرت اسماعیل کو الٹا کیوں لٹایا، سیدھا کیوں نہیں لٹایا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اگر پٹی سرکے تو بیٹے کے چہرے پر نظر نہ پڑے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب شارہ کٹتی ہے تو بعد میں حرام مغز کٹتا ہے اور پھر جان نکلتی ہے۔ ابراہیم نے بیٹے کو الٹا اس لیے لٹایا کہ پہلے حرام مغز کٹے، جلدی میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ بیٹے کی عمر 13 سال ہے اور آپ جب ذبح کرنے لگے تو بیٹا عرض کرتا ابا جی میری رسیاں کھول دو، تاکہ کل کو آنے والا مورخ یہ نہ کہے کہ حضرت اسماعیل تو ذبح ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، انہیں باندھ کے ذبح کیا گیا تھا۔ ابا جی میری رسیاں کھول دو، نہ میں تڑپوں گا نہ میں پھڑکوں گا۔ اقبال نے یہ منظر دیکھا، اقبال پھڑک کے کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ 13 سال عمر ہے اور فرما برداری عروج پہ ہے۔ حضرت اسماعیل کی رسیاں کھول دی گئیں، لٹایا گیا، چھری کو چلایا گیا، چھری نے بال بھی نہ کاٹا۔ ابراہیم کو غصہ آیا، چھری کو پتھر پہ مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چھری زبان حال سے عرض کرتی ہے اے ابراہیم مجھے بتا میں تیری مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ تو ایک بار کہتا ہے کاٹ، وہ 70 بار کہتا ہے نہ کاٹ، میں کروں تو کیا کروں؟ حضرت ابراہیم نے چھری کو دوبارہ پکڑا، بیٹے کی گردن پہ رکھا، چھری کو پھیر دینا شروع کیا، چھری کی ابھی نوک ہی چل رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا جبریل، عرض کیا جی رب جلیل، فرمایا جبریل جلدی کر، چھری کا پھیر پورا ہونے سے پہلے جنت میں جا، وہاں سے دمبا لے، منا میں پہنچ جا، اسماعیل کو نیچے سے ہٹا دے، دمبے کو نیچے لٹا دے۔ حضرت جبریل کی رفتار پر صدقے جائیں، چند سیکنڈ کے اندر جبریل کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر کے جبریل جنت میں جاتا ہے، وہاں سے دمبا لیتا ہے، منا میں پہنچتا ہے، ابھی نوک چل رہی تھی، اسماعیل کو نیچے سے ہٹا دیا، دمبے کو نیچے لٹا دیا، چھری چل گئی، گلا کٹ گیا۔ ابراہیم کی آنکھوں پر تو پٹی تھی نا، آپ بڑے خوش ہو گئے کہ میری قربانی کے گلے پہ چھری چل گئی اور قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ خون کی آواز کان میں پڑی، آپ نے پٹی اتار کے دیکھا کہ دمبا ذبح پڑا ہے، بیٹا پاس کھڑا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، کہ ہم نے عظیم فدیہ دے کے اسماعیل کو بچایا۔ علماء نے ترجمہ کیا کہ عظیم فدیہ سے مراد
وہ مینڈا تھا جو جنت سے آیا تھا. لیکن آگے ذرا غور کریں, اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. اللہ اللہ جب کوئی حیرانگی کا موقع ہے تو اللہ اللہ کہا جاتا ہے. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, کہ بسم اللہ کی باپ یعنی اسماعیل ہے, کہ اس داستان کی ابتدا حضرت اسماعیل بنے, ان کے لیے جنت سے آیا دمبا. تو لوگوں نے ترجمہ کیا کہ وہ جو دمبا تھا وہ عظیم فدیہ تھا, لیکن اقبال کیا کہتا ہے کہ معنی ذبح عظیم آید پسر. وہ جو ذبح عظیم کا جو معنی آیا ہے قرآن میں, اس سے مراد لوگوں مینڈا نہیں, اس سے مراد کربلا والے حسین کی قربانی ہے. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, معنی ذبح عظیم آید پسر. اللہ اکبر. دیکھیں نا اس وقت اقبال نے یہاں بھی کمال کر دی. سر ابراہیم و اسماعیل بود, یہ جو امام علی مقام ہے یہ حضرت ابراہیم کا بھی راز ہے, اسماعیل کا بھی راز ہے. یعنی یہاں اجمال را تفصیل بود, وہ اجمال تھے, یعنی کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل تڑپتے ہیں تو ان کے قدموں سے آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے. ادھر حکم ہوتا ہے کہ پتر ذبح کرو, ذبح کرنے لگتے ہیں تو جنت سے مینڈا آ جاتا ہے. یعنی وہ اجمال تھا, ہر چیز مبہم ہے. یعنی ادھر حکم ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے متبادل اللہ کرم کر دیتا ہے. اس کی جو وضاحت یہاں پہ ہوتی ہے کربلا میں, بتا دیا میرے امام نے لوگوں کو کہ میں اسی اسماعیل کا بیٹا ہوں جس کی ایڑی رگڑ کھائے تو چشمہ زمزم جاری ہوتا ہے, اسی اسماعیل کا بیٹا ہوں. لوگوں کان کھول کے سن لو, اگر ہمارا رب ہمارے لیے زمزم کے چشمے جاری کرنا جانتا ہے تو ہم بھی اللہ کی فرما برداری میں کربلا میں خون کے ساتھ چشمے جاری کرنا جانتے ہیں. وہاں تو دمبا آیا تھا اسماعیل کے لیے, لیکن کربلا کے میدان میں وہاں کوئی دمبا نہیں آیا. اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آیا تھا, لیکن کربلا کے میدان میں علی عسکر شہید کر دیے گئے. لیکن کوئی اس کے مقابلے میں آسمان سے نصرت نازل نہیں ہوتی, اس کے مقابلے میں کوئی اور معاملہ نہیں ہوتا. وجہ کیا تھی؟ حضرت امام علی مقام نے وہ جو داستان حرم تھی اس کو یہاں پورا کر دیا ہے, دنیا کو بتایا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اللہ کے نام پہ پتر ذبح نہیں کر سکتے, قربان نہیں کروا سکتے. دیکھو میں نے اپنے رب کے نام پر میں نے اپنے خاندان کے 18 لوگ قربان کروا دیے.